کیا تو آپ نے اس کو جواب بھی دے دیا، حالانکہ منسوخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ ایک دفعہ اللہ کا رسول نے کیا ہے، اللہ نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ محبوب کی ہر ادا اللہ نے زندہ رکھنی ہے قیامت تک، لہذا اس پہ بحث و مباحث یہ اسلام کو کمزور تو کرتے ہیں، اسلام کو نفع نہیں پہنچاتے۔ اس لیے اس چیپٹر کو ہم نے بند کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری امت آ کے نماز پڑھ رہی اور ساری امت جڑ گئی۔ اگر ہم کہتے تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوتی تو کون ہمارے ساتھ جڑتا؟ ہماری جماعت گئی ایک دفعہ ادھر کنگن پور بارڈر کے اوپر ہے، ساری وہاں سے چرس اور ہیروئن انڈیا سپلائی ہوتی، وہاں سے شراب ادھر سپلائی ہوتی، اڈا ہوا۔ وہاں ایک مسجد تھی اہل حدیث بھائیوں کی، اس میں ہماری جماعت ٹھہری اور چاروں طرف رہتے تھے یہی لوگ، یہ سمگلر، اور پھر جو آدمی یہ نشے کا کام کرتا تو پیتا بھی۔ مسجد خالی، کوئی آئی نہ، تو ہم تو گئے تھے صرف 2 دن کے لیے، ہم 10 دن ایک ہی مسجد میں رہے، 10 دن پورے ایک ہی مسجد میں گزارے۔ تو شام کو یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے، وہ جو امام مسجد تھے وہ تھے مٹھائی بیچتے، تو میں نے ان سے جاتے ہی کہا کہ حضرت زہر تک آپ کی جو مٹھائی بیچ جائے باقی ساری ہماری۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، وہ میرا تو آدھا کام ہی ختم ہو گیا۔ تو شام کو وہ پورا یہ تھال لے کے کبھی آ جاتے، کبھی آدھا لے کے آ جاتے، کبھی چوتھائی لے کے آ جاتے، کبھی پوری لے کے آ جاتے، ٹھیک ہے جب رکھ دیں۔ تو عشاء کے بعد ہم لڑکے بھیجتے، جاؤ بھائی لڑکوں کو اٹھا کے لاؤ۔ وہ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی چرس سے سگریٹ اور کوئی کیسے ان کو اٹھا کے مسجد میں لاتے، وہ جو مٹھائی ہم نے خریدی وہ سارا ان کو کھلا دیتے، اور ساتھ چائے پلاتے، ساتھ مٹھائی کھلاتے۔ ہاں جی، ایسے لوگ مسجد میں آئے کہ جنہوں نے خود کہا کہ زندگی میں پہلا موقع ہے سجدہ دیا ہے، ورنہ کبھی عید بھی نہیں پڑی۔ وہ زمانہ تھا الیکشن کا، تو الیکشن کمپین میں وہ مولانا معین الدین لکھوی صاحب کے لوگ آتے تھے، وہاں تقریر کرتے تھے الیکشن کے لیے۔ آگے ہمیں دیکھتے تو وہ ہمارے اوپر چڑھائی شروع کر دیتے، ہنسی ہو توڑی تو کوئی نماز ہی ٹھیک کوئی۔ اب ہم چپ، چونکہ ہمارا کام تو بحث مباحثہ ہے نہیں، ہم تو چپ ہو جاتے، ہم بحث کرتے ہی نہیں۔ ایک چپ 100 کو ہرائے، ایک چپ 100 کو ہرائے، چپ من سکت سلم، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور ہم کوئی مناظرے کرنے نکلتے نہیں، ہم تو محبت پیار سے لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہاتھ رب باندھ کے پڑھیں، یہاں پڑھیں تو صحیح۔ تو وہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب بڑے ہی گرم ہو گئے، تو بالکل انہوں نے تو ہمیں اسلام سے بھی نکالنے کا ارادہ کر دیا۔ تو ایک نمازی بول پڑا، ایک نمازی انہی کا آدمی بول پڑا، کہنے لگے مولوی صاحب جب سے یہ جماعت آئی ہے نا، ہماری مسجد کے نمازی دگنے ہو گئے ہیں، تم لوگوں کو نمازی بنانے تو آتے نہیں، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ہی تم اسلام سے نکال رہے ہیں۔ تو جب سے یہ آئے ہیں کہ ہماری مسجد کے نمازی دگنے ہو گئے، تو ہم نے کوئی تقریر تھوڑے کی، صرف پیار محبت سے۔ جو آیا رات کو 12 بجے تک، کسی کو لڈو پلا، کسی کو وہ گلاب جامن، مول صاحب گلاب جامن بھیج کے گلاب جامن کھلا، کسی کو چائے پلا، کسی کو دودھ پلا، پھر باتیں کرتے 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 وہ ایسے نوجوان مانوس ہو گئے کہ وہاں سے نقد جماعت نکلی چلے کی 10 دن کی، اور خود مولوی صاحب بھی 10 دن کے لیے نکلے جو امام مسجد تھے، اور انہوں نے فرمایا 30 سال میں یہ پہلی جماعت یہاں سے نکل رہی۔ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، مسائل کی دعوت نہیں دیتے۔ مسائل کی دعوت دینا آج بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے اپنے علماء سے مسائل پوچھیں، ہم سے نہ پوچھیں۔ ہم خود ایک طریقے پر چلتے ہیں لیکن اوروں کو اس طریقے کی دعوت نہیں دیتے۔ نماز کی دعوت دیتے ہیں، نماز کیسے پڑھنی اپنے عالم سے پوچھو تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھو پھر تو لڑائی شروع ہو جائے۔ تو پہلی امت میں سکت نہیں ہے، تو مرے کو مارے شاہ مدار، یہ تو پہلی مری پڑی ہے امت، اختلافی چیزوں میں پڑھ پڑھ کے جان ہی ختم ہوئی پڑی۔ بڑی بدتمیزی ہے۔ ایک جگہ سے ہم گزر رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، تو پیچھے نمازیوں میں سے ایک نے زور سے آمین کہی، سلام پھیرتے ہی امام مسجد کہنے لگا چڑا کتا ہو کیا؟ تو جہاں امام مسجد ایسے ہوں وہاں امت کہاں جائے گی؟ یعنی یہ تو جوتوں کے قابل ہیں کہ ان کو جوتے مارے جائیں،
چھ جا کے یہ مسلح پہ کھڑے ہو جائیں. تو آگے جو تھا وہ بھی کوئی بڑا شیر نہ رہتا. انہوں نے کہا سورا نو کتے بھونکتے ہی رہتے. میں کہا بیدوں میں برابر ہی چلے. میں کہا سورا نو کتے بھونکتے ہی رہتے. تو پھر یہ سور کتا بن جائیں گے اگر یہ مسائل پہ کریں گے نا بحث مباحثے تو یہ ہو جائے گا. ایک دوسرے کو کافر بنا دیں گے. یہ ہم نے یہ چیپٹر بند کر دیا تو اللہ نے 6 بر اعظم میں تبلیغ کے کام کو زندہ کر دیا. ایک اداکار آیا, میں نے اس کو دعوت دی, اس نے نقد 3 دن دے دی. پھر میں اس کی نصرت ہو گیا. مجھ سے کہنے لگا پتا آپ میں نے آپ کو کیوں 3 دن دی؟ میں نے کہا نہیں. کہا آپ نے نفرت سے بات نہیں کی, محبت سے بات کی. کہا ہمیں سارے دیندار نفرت سے دیکھتے ہیں. ہم ہیں برے ہیں لیکن ہیں تو مسلمان. ہم برے ہیں پر ہیں تو مسلمان. کہ میں آپ کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں, صرف آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں. کہ آپ نے پیار محبت سے. اقم الصلاۃ لذکری, یہ دوسرا نمبر. پھر تیسرا نمبر علم و ذکر ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگا, رب اشرح لی صدری. چوتھا نمبر اکرام مسلم ہے, جو اللہ نے پھر خود بتایا, قولا لہ قولا لینا. اے موسیٰ دعوت تو دینے جا رہے ہو, ذرا نرمی سے بات کرنا, جاتی نہ ڈنڈا اٹھا لینا. یہ 4 ہو گیا. عجلت الیک رب لترضی, یہ سورہ طٰہٰ میں سارے 6 نمبر ترتیب سے آ رہے ہیں. اذهب الی فرعون انہ طغی, یہ 6 نمبر ہے تبلیغ. عجلت الیک رب لترضی, میری ساری بھاگ دوڑ یا اللہ تیرے لیے کہ تو راضی ہو جائے. تو اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم یہ استنباط ہے, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہی ہے اور دوسرا طریقہ نہیں. یہ کہنا جہالت ہے, جہالت ہے کہ بس یہی ہے اور کوئی نہیں. نہیں, میں نے بھی آپ کے سامنے ایک طریقہ محنت پیش کیا ہے. اس دعوے سے نہیں کہ یہی صحیح اور باقی غلط ہیں, اس دعوے سے نہیں. اس دعوے سے کہ جو قرآن و حدیث سے استنباط کر کے نقطہ آغاز کا جو انتخاب کیا ہے اور اس پر جو محنت قائم ہوئی ہے پچھلی دہائیوں میں, اس سے نتیجہ اتنا ملا ہے کہ اور کسی محنت سے ایسا نتیجہ نہیں ملا. لوگوں کو رخ اللہ کی طرف پھر جائیں, ہم یہ چاہتے ہیں. تبلیغ رد عمل کا کام نہیں, رد عمل کا کام نہیں, سراسر عمل ہے. عمل یعنی اردو میں تو عمل اور رد عمل, اور عربی میں فعل اور رد الفعل, اور انگریزی میں ایکشن اور ری ایکشن. جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ کبھی تدبر سے نہیں ہوتا اور وہ کبھی سوچ سمجھ کے نہیں ہوتا, جذباتی ہوتا ہے. تو میں ان کو یوں کروں تو یہ ایسے ہوں گے, یہ رد عمل ہے. یہ مجھے یوں کرے تو میں یوں ہو جاؤں گا. یہ جو میرا یہ باڈی ایکشن ہے یہ کسی عقل اور فہم کے ساتھ نہیں بلکہ اس عمل کا رد عمل ہے, اس فعل کا رد الفعل ہے, اس ایکشن کا ری ایکشن ہے. جو کام ری ایکشنلی ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے, کیونکہ اس میں عقل, فہم, تدبر اور ٹھنڈے ہو کر آدمی قدم نہیں اٹھا رہا ہوتا بلکہ ایک دم آدمی ایک دم جذبات میں آگ بگولا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی تدبیر میں بہت جھول پیدا ہو جاتے ہیں. عمل ہوتا ہے بغیر رد عمل کے, یعنی عمل کے وجود میں آنے کے لیے کوئی آگے ایکشن کوئی نہیں کہ اس کا ریئیکشن ہو. ایکشن ایکشن ہی ہوتا, عمل عمل ہی ہوتا ہے, فعل فعل ہی ہوتا ہے. تبلیغ کوئی ریئیکشنلی کام نہیں ہے. یا اور تھوڑا واضح کروں کہ دنیاوی حالات واقعات سے متاثر ہو کر تحریک کی بنیاد جو اٹھائی جاتی ہے اس کو رد عمل کی تحریک کہتے ہیں, اس کو ریئیکشن کی تحریک کہتے ہیں, اس کو رد الفعل کی تحریک کہتے ہیں. اور آخرت سے متاثر ہو کر جس محنت کی بنیاد اٹھائی جاتی ہے اس کو عمل کی تحریک کہتے ہیں, اس کو ریئیکشن کی نہیں کہہ سکتے, رد الفعل اور رد عمل نہیں کہہ سکتے. تبلیغ کی بنیاد آخرت ہے کہ یہ سارے بچے, یہ سارے خوبصورت نوجوان یہ جہنم سے بچ جائیں اور یہ سارا معاشرہ جہنم سے بچ جائے. تو یہ رد عمل نہیں, یہ سراسر عمل ہے. مثلا میں نے ان کو یوں کیا, انہوں نے یوں کیا, جب میری یہ حرکت ختم ہو گئی تو ان کی یہ حرکت بھی ختم ہو جائے گی. جب ایکشن ختم ہوتا ہے تو ریئیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے, فعل ختم ہوتا ہے تو رد الفعل بھی ختم ہو جاتا ہے, عمل ختم ہوتا ہے تو رد عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. رد عمل تو تبلیغ اور دعوت وہ محنت ہے جس کی جو کسی ایکشن کے مقابلے میں نہیں بلکہ سراسر آخرت جنت جہنم کی بنیاد پر ہے, اور وہ بنیادیں ہمیشہ کی ہیں اور دائمی ہیں, لہذا یہ محنت ہمیشہ ہے اور دائمی رہے گی, دائمی رہے گی. نہ پاکستان کی آزادی کی تحریکیں اٹھیں, جب پاکستان آزاد ہوا تو وہ تحریکیں ختم ہو گئی, وہ تحریکیں ختم ہو گئی کیونکہ وہ ایک ریئیکشن میں تھا, ریئیکشن میں تھا
تو جو ایک اتحاد اور قوت اس وقت بنا، وہ جو پاکستان بنا تو مسلم لیگ خود پاکستان کو کھا گئی، خود پاکستان کو کھا گئی۔ پاکستان کو ہم نے کھایا؟ یہ تو انہوں نے کھایا، ڈاکٹروں نے کھایا، یہ مزدوروں نے کھایا، یہ تو سیاستدان کھا گئے۔ ایسے ہی بھٹو کے مقابلے میں اتحاد بنا، ایک نعرہ لگا کہ بس اب تو اسلام آئی آئے، جو وہ ہٹا تو سارا اتحاد پارا پارا ہو گیا، ایکشن اور ری ایکشن، فیل رد الفیل۔ پھر اپنے ملک سے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، پھر رد الفیل۔ تبلیغ ایسا کام نہیں ہے کہ کسی دنیاوی واقعہ سے اثر لے کر مولانا الیاس صاحب نے کام شروع کر دیا ہو، یہ بات نہیں۔ سراسر اس بنیاد پہ شخص نے آواز لگائی کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے